بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنی گفتگو کی تیسری کڑی لے کے۔ آج تیسری قسط ہے اور آج ہم لوگ ایک جامع حل پیش کریں گے پاکستان کے مسائل کا۔ سیر حاصل گفتگو کی ہم نے پچھلی قسط میں، اور سب سے پہلی قسط میں ہم نے کچھ اصول وضع کیے اپنی اس گفتگو کے، لیکن آج ہم جامع حل کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے بہت ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ذرا بغور سنیے گا۔ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کے حل کو اگر ہم بہت مختصراً کہیں تو وہ دو حصوں پہ مشتمل ہے۔ پاکستان کے مسائل کے حل کے دو زاویے ہیں، اور دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے تو منزل کی طرف بڑھنا آسان ہوگا۔ ایک اگر لازم ہے تو دوسرا ملزوم ہے۔ عوامی سطح پر اور نظام کے اندر تبدیلیاں، ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان کے جو عوام ہیں وہ بہت باشعور ہیں، ان کو سارا کچھ آگاہی ہے اور وہ اس ملک کو اپنا سمجھتے ہیں، اور وہ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان عوامی سطح پر دیکھا جائے تو پاکستان کے عوام میں شعور کی آگاہی کے ساتھ ساتھ ان میں احساس ملکیت کی بات کی جائے گی۔ ان کو پتہ چلے کہ یہ ملک ہمارا ہے، ملکیت کا احساس بیدار کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہوگی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو احساس ملکیت کے ساتھ اجتماعی شعور، کلیکٹیو وزڈم کی بات کریں گے۔ لیکن ایک لمحے کو فرض کر لیں کہ پاکستان کے معاشرے میں کلیکٹیو وزڈم اپنی پیک پہ آ جائے، لوگ اس ملک کو اپنا سمجھنے لگ جائیں۔ یہاں اپنا سمجھنے سے کیا مراد ہے؟ جب میرے جیسا غریب آدمی ایک سائیکل کی سواری کرتا ہے اور اس کی گدی اگر ٹوٹ جائے تو دیکھا ہوگا کہ رسی باندھ لیتا ہے وہ، کیونکہ وہ سائیکل اس کا اپنا ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتا نئی گدی، نئی کاٹھی نہیں لگوا سکتا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ رسی باندھ لیتا ہے۔ لیکن اپنے ملک کے ساتھ ہم بے شمار طریقے سے ظلم کرتے ہیں، ملک کی چیزوں کو توڑ دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں وسائل کو، اس لیے کہ ملکیت کا احساس نہیں ہے۔ اچھا، واپس آتے ہیں گفتگو پہ۔ اگر ایک لمحے کے لیے فرض کریں کہ احساس ملکیت بھی آ گیا، شعور بھی آ گیا، تو یہ جو موجودہ نظام ہے یہ زنگ لگا دے گا، یہ کچل دے گا۔ جو بھی بیج بوئیں گے آپ، وہ اس بیج کو مسل دے گا، پودا نہیں بننے دے گا۔ اس لیے یہ اگر لازم ہے کہ آپ میں آگاہی ہو اور احساس ملکیت ہو، تو اس کے ساتھ ملزوم کیا ہے؟ وہ نظام میں تبدیلیاں ہیں۔ ہمیں نظام میں تبدیلیوں کو ایڈریس کرنا ہے، ان کو سجیسٹ کرنا ہے کہ کون کون سی تبدیلیاں نظام میں ہو سکتی ہیں۔ یہ دو مختلف منازل ہیں جو ساتھ ساتھ چلیں گی۔ اسی کے اوپر بات کرتے ہیں آگے، اب دوسری منزل کی طرف آئیں گے۔ جوں آگاہی آئے گی تو عوام میں نظام میں تبدیلی کی باتیں ہونا شروع ہو جائیں گی، اور ان باتوں کے اوپر، ان باتوں کی جو جامعیت ہے اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ الیکشن کا جو نظام ہے، انتخابی نظام، وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس میں تبدیلیاں بہت ضروری ہیں، کیونکہ یہ عام آدمی کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ یہ بالکل ایسے اس نظام میں جو سب سے بری چیز ہے وہ یہ حلقے ہیں۔ یہ جو حلقے ہیں، یہ قومی اسمبلی کا حلقہ، یہ تیرا، یہ تیرے باپ کا، یہ تیرے کزن کا، یہ فلاں چودھری صاحب کا، یہ فلاں خان صاحب کا، اور یہ ایم پی اے کے حلقے ہیں۔ ان حلقوں نے ان لوگوں کو چھوٹے چھوٹے خدا بنا کے رکھ دیا۔ ایک توانا آدمی جس میں توانائی ہے، جس میں آئیڈیاز ہیں، جس میں انرجی ہے، وہ آگے آنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جب تک یہ حلقے موجود ہوں گے۔ ہمیں ایک ایسا نظام متعارف کروانا ہوگا جو ان حلقوں سے بالا ہو، جس میں حلقے نہ ہوں۔ اس کے لیے ہمیں زیادہ تفصیل کے ساتھ بات کرنی ہے اس کے اوپر۔ انہی حلقوں کے نظام میں ایک موروثیت بھی آ جاتی ہے۔ موروثیت کے اوپر بہت زیادہ بات ہوتی ہے۔ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ کیا موروثیت جو ہے وہ صرف
سیاسی جماعتوں میں ہے؟ کیا صرف سیاستدان ہی موروثی ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر اجازت دیں مجھے، سب سے بڑا اور مضبوط ادارہ فوج، کیا اس میں موروثیت نہیں ہے؟ ایک بریگیڈیئر صاحب، ان کا بیٹا بھی فوج میں جاتا ہے، پھر وہ جنرل بن جاتا ہے، پھر ان جنرل صاحب کا بیٹا جو کہ بریگیڈیئر صاحب کا پوتا ہے وہ بھی فوج میں جاتا ہے، پھر وہ چیف آف آرمی اسٹاف بن جاتا ہے۔ موروثیت تو ہر جگہ پہ ہے، تو صرف سیاستدانوں کو برا نہ کہیں، اس میں ہم نے کچھ ایسا نظام بنانا ہے جس میں موروثیت نہ ہو۔ جو ہمارا انتخابی نظام ہے وہ قوم کے لیے انکلوڈنگ نہیں ہے، قوم کو شامل نہیں کرتا فیصلہ سازی میں، حکومت سازی میں، قوم کو نکال دیتا ہے، اکثریت کو باہر کر دیتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ وہ ایسے کہ جس دن الیکشن ہوتا ہے اس دن اگر 350 MNAs بن کے آتے ہیں تو ان کے مقابلے میں کم از کم کوئی 1500 لوگ ایسے ہیں جو کہ ہار چکے ہوتے ہیں۔ اگر 350 MNAs کو جتنا ووٹ پڑتا ہے مجموعی طور پر اس سے زیادہ ووٹ ان 1500 لوگوں کو پڑا ہوتا ہے جو ہار چکے ہوتے ہیں، اسی ایک شام میں ایک کثیر تعداد عوام کی نظام سے باہر ہو جاتی ہے، ان کا حصہ ہی ختم ہو جاتا ہے، ان کا لینا دینا ہی کوئی نہیں حکومت سازی میں، فیصلہ سازی میں، پالیسی بنانے میں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز، وہ عوام جنہوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا، کوئی 50%، 55%، سم ٹائمز 60% عوام جو ووٹ ہی نہیں ڈالتے، وہ بھی نظام سے باہر ہیں۔ 12 یا 15% لوگ ہیں جو حکومت سازی میں شامل ہوتے ہیں، جو فیصلہ سازی میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ بھی ساری عوام 12-15% نہیں، صرف ایلیٹ کلاس کے الیکٹڈ لوگ جو انتخابی دنوں میں عوام کے ساتھ یوں گھل مل جاتے ہیں جیسے ایک گلاس میں آئل اور پانی کو اکٹھا کر کے شیک کر دیں زور کے ساتھ۔ آئل اور پانی، تیل اور پانی ایک جان ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہی الیکشن ختم ہوتا ہے عوام اپنے گھروں میں، اور جو ایلیٹ کلاس کے منتخب نمائندے ہیں وہ اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، بالکل ویسے جیسے کچھ دیر کے بعد تیل پانی سے الگ ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کے لیے زہر ہیں۔ اور جو نظام ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ انکلوڈنگ ہے، اس میں ایچ اینڈ ایوری پرسن، ہر بندہ، خواہ وہ گوادر کے کہیں دور دراز علاقے میں بیٹھا ہے یا وہ کراچی کے اندر بیٹھا ہے یا وہ ملتان میں ہے، ایک ایک بندہ فیصلہ سازی میں شامل ہوگا۔ اس سسٹم کا نام ہے میرے ذہن سے نام نکل گیا تھا، متناسب نمائندگی کا نظام، پروپورشنل الیکشنز۔ اور اس کے ساتھ یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم کمبائنڈ کریں اگر لسٹڈ الیکشنز کو، لسٹڈ الیکشنز کیا ہیں، پروپورشنل الیکشنز کیا ہیں، اور ان کا کمبینیشن کیسا ہوگا، پھر ان لسٹڈ الیکشنز کو بھی سیل رکھنا ہے خاص مدت تک، وہ اوپن نہیں ہوں گی۔ اس نظام میں جب ہم جائیں گے تو آپ یقین جانیں کہ شخصیت پرستی ختم ہو جائے گی۔ کوئی چودھری صاحب نہیں رہیں گے، کوئی خان صاحب نہیں رہیں گے، کوئی میاں صاحب نہیں رہیں گے، کوئی بلوچ صاحب، کوئی سردار، کوئی لغاری، کوئی مزاری، کوئی چیمے، کوئی چٹھے، کوئی نہیں رہے گا۔ عوام ہوگی اور پارٹیوں کا منشور ہوگا، اس کو ووٹ پڑیں گے۔ اس نظام کی بات کریں گے ہم، اور اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ پروپورشنل نظام کمبائنڈ ود لسٹڈ الیکشنز، اور لسٹیں جو ہیں وہ بھی سیلڈ ہوں گی۔ اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں، اس میں ذات برادری ختم ہو جاتی ہے، اس میں شخصیات کا تسلط ختم ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا میں رائج ہے۔ یہ اسکینڈینیویا میں ہے جس میں فن لینڈ ہے، ناروے ہے، ڈینمارک ہے، سویڈن ہے، اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے ملکوں میں بھی یہ نظام رائج ہے اور احسن طریقے سے پروگریس کر رہا ہے اور اس کے رزلٹس آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قومی اسمبلی میں جب MNAs آتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک پرابلم بن جاتی ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی شناسائی رکھتے ہیں
تو آپ کو پتا ہوگا کورم پورا نہیں ہو رہا, ایم این ایز نہیں آئے, 370 ایم این اے مثال کے طور پہ, تو 80-90 بیٹھے ہیں, باقی لوگ غائب ہیں. یہ ظلم ہے. جو ایم این اے الیکٹ ہوا ہے وہ قومی اسمبلی میں آئے. یہاں پہ جہاں پہ میری رہائش ہے, جیسے اسکینڈینیویا میں, ناروے میں, یہاں پہ ہر ایم این اے کے 2 یا 3 سبسٹیٹیوٹ ہیں. پارٹیاں سبسٹیٹیوٹ دیتی ہیں, ہر وقت 100% حاضری ہوتی ہے. ایک ایم این اے کے گھر میں اگر خوشی غمی ہو جائے اور وہ نہ آ سکے کسی بھی وجہ سے, تو اس کا سبسٹیٹیوٹ آ جاتا ہے, اور اگر اس کا سبسٹیٹیوٹ اویلیبل نہ ہو تو اس کا سیکنڈ سبسٹیٹیوٹ آ جاتا ہے. لیکن کورم ہمیشہ 100% رہتا ہے, کیونکہ دس از سیریس بزنس. یہ پاکستان کے متعلق ہے, ملک کے متعلق ہے. آپ کیسے چھٹی کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے غیر حاضر ہو سکتے ہیں؟ آپ کیسے لاپرواہ ہو سکتے ہیں؟ تو ہمیں اس سسٹم کی باتیں کرنی ہیں. یہ ہم نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں 2 جو پیرالل چلتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. عوام میں شعور کی آگاہی ایک طرف ہے, ان میں احساس ملکیت کا آنا یہ ایک طرف ہے, اور دوسری طرف نظام میں تبدیلیاں ہیں, بنیادی تبدیلیاں, جس سے عوام کے ہاتھ میں اختیار جائے. اور یہ جو الیکٹیبلز ہیں, یہ جو ایلیٹ کلاس ہے, یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے خدا بن کے بیٹھ جاتے ہیں حلقوں میں, یہ الگ ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. اور اسی بات کو آگے بڑھائیں گے آنے والی قسط میں. اگلی قسط ہوگی اس میں ہمارا بڑا فوکس ہوگا انتخابی نظام. یہی جو پروپورشنل الیکشن ہے یہ کیا چیز ہے, متناسب نمائندگی کیا چیز ہے, اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے. آپ سے بہت بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے, دست بستہ گزارش ہے کہ دوستوں کو ساتھ ملائیں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. بہت سے لوگوں نے فون کیا, انہوں نے کہا کہ ہمارا کیا تعلق ہے, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. ہم اگر سبسکرائب کر بھی لیں, سن بھی لیں, تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک چیز ہوگی, اس سے آپ بات کو آگے بڑھاتے چلے جائیں. یہ آبیاری ہے, بالکل ویسے ہی جیسے کھیت میں پانی آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. شاید کہیں پہ کوئی ایسا بیج زمین کے نیچے ہو جس کو جب نمو ملے تو وہ نکل آئے, وہ پودا بن جائے, اور وہ آپ کا لیڈر بن جائے آپ ہی میں سے. شاید وہ آپ کے ہمسائے میں ہو, شاید وہ آپ کی بہن ہو, شاید وہ آپ کا بھائی ہو, کوئی کزن ہو, جس تک یہ پیغام پہنچنے میں 2 ماہ لگ جائیں. آبیاری کو جاری رکھیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بوندیں بن جائیں بارش کی. شروع کی بوندیں کبھی بھی زمین کو سیراب نہیں کرتی, ان کو دفن ہونا پڑتا ہے, ان کو جذب ہونا پڑتا ہے. لیکن بوند سے بوند ملتی ہے تو موسلا دھار بارش بنتی ہے, اور پھر پودے نکلتے ہیں, پھر زمین سیراب ہوتی ہے. اس کو جاری رکھیں, اس میں حصہ ڈالیں. میں نے پچھلے دنوں میں ریکویسٹ کی تھی کہ اپنے قیمتی وقت کا 0.5% دے دیا کریں, کچھ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اس گفتگو کو. ہمارا کوئی کمرشل موٹیو نہیں ہے اس کے پیچھے, صرف اور صرف آپ کو بتانا ہے کہ مڈل کلاس میں سے لوگ آئیں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا. مڈل کلاس ہی کیوں, آپ ہی کیوں؟ کیونکہ آپ وہ لوگ ہیں جو بریانی کی پلیٹ پر ووٹ نہیں دیتے. آپ وہ لوگ ہیں جو قیمے والے نان پہ اور پیپسی پہ نہیں بکتے. آپ وہ لوگ ہیں جو اپنا ذریعہ معاش رکھتے ہیں, جو ٹیکس ادا کرتے ہیں, جو پاکستان کی مڈل کلاس ہے. آپ وہ لوگ ہیں جن کے پاس 5-7 منٹ ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اس کو سپریڈ کرنے کے لیے. تو خدا را اس کی آبیاری کریں, اس کو آگے بڑھائیں. شاید کہیں پانی ایسے بیچ تک پہنچ جائے جو آگے بڑھ جائے. آپ ہی میں سے قیادت آئے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور آپ کو اسے آگے بڑھانے کی توفیق دے. یاد رکھیے گا اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے پروپورشنل الیکشن اور لسٹڈ الیکشن کیا ہے. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بادام کا ذکر کرنا ضروری ہے. ایک اور بادام آپ کی طرف پھینکتے ہیں. عمر فاروق کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے عموماً. جب کپڑوں کے کچھ پارچے تقسیم کیے گئے اور ایک آدمی نے سوال کیا عمر فاروق سے جب وہ خطبہ دے رہے تھے کہ آپ تو دراز قد ہیں اور آپ کا جو کرتا ہے وہ ایک پارچے میں نہیں بن سکتا, تو یہ کیا آپ نے زیادہ حصہ لے لیا؟ تو انہوں نے وضاحت فرمائی کہ نہیں, میرے بیٹے نے مجھے تحفہ کر دیا اپنا حصہ, تو دونوں کو ملا کے میرا کرتا بن گیا. اس میں ایک سوچنے کا اور زاویہ بھی ہے, اس زاویے پہ بھی غور کیجئے گا.
چلیں اسی کو کھول لیتے ہیں بادام کو. وہ زاویہ یہ بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن اسے کھول لیتے ہیں. وہ زاویہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پولیٹیکل ورکرز کسی بھی جماعت کے، اجازت دیں نام لے لوں، طنز نہیں کر رہا، پیپلز پارٹی کے، نون لیگ کے، فضل الرحمان صاحب کے، پی ٹی آئی کے، اگر وہاں کسی بھی جماعت کے کچھ ورکر بیٹھے ہوتے آج کے دور کے، تو وہ اس آدمی کو وہیں مار دیتے. تم نے خلیفۃ المسلمین سے سوال کیا، تمہاری یہ جرت؟ کسی نے کچھ نہیں کہا، اسے سوال کرنے دیا گیا، کسی نے اس کی ٹانگ نہیں کھینچی، کسی نے اس کے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھا. سوال کو پیدا ہونے دیں اپنے اندر. جو سوال کرتا ہے اس کی حفاظت کریں، اس کو آگے بڑھائیں اور اپنے اندر ہارمنی لے کے آئیں. ہم سب پاکستانی ہیں، ہمیں برداشت پیدا کرنی ہے اور اسے بڑھانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اللہ حافظ.